السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ پنجاب کالج لاہور میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی والا واقعہ پیش آیا ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ واقعات کس وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم، یعنی ایک ہی ادارے کے اندر، ایک ہی کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر طلباء اور طالبات اکٹھے مل کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے منع کیا ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ایسے واقعات کبھی بھی پیش نہیں آئیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب آپ کے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آ جائے، کوئی فاسق بندہ خبر لے کے آ جائے، تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کی تحقیق، مکمل تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بغیر تحقیق آپ عمل کرنا شروع کر دیں یا کسی کو نقصان پہنچا دیں اور پھر بعد میں آپ پچھتانا شروع کر دیں، یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ یہ بات بیان فرمائی کہ کوئی بھی واقعہ ہو اس کے بارے میں مکمل تحقیق کر لینی چاہیے۔ جو پنجاب کالج لاہور میں واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم مکمل تحقیق کرنی چاہیے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ مکمل تحقیق کرے، جیسا کہ آج کل جدید دور ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی تحقیق کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح کیمرے موجود ہیں۔ اگر واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں آیا تو کیمرے موجود ہیں، اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال حکومت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے اس کے بارے میں نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ اگر واقعہ پیش آیا ہے تو ضرور سزا دینی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر واقعہ سچ میں ہی پیش آیا ہے تو پھر اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اگر واقعہ سچا ہے تو قرآن و حدیث نے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کر دیا جائے، کوڑے لگا کے ان کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اور یہ کام کرنا چاہیے حکومت کو، کیونکہ اسلامی قوانین کی روشنی میں ہی عمل ہونا چاہیے، یعنی حاکم کی اجازت سے اور مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں حاضر ہونی چاہیے تاکہ کوئی بندہ ایسا کام دوبارہ نہ کر سکے۔ یہی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان انصاف کروں، لوگوں کے درمیان عدل کروں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا، دوسرے قرآن کے دوسرے مقام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو اسی لیے یہ جو واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے تو اس کے بارے میں مکمل تحقیق کرنی چاہیے، اداروں کو مکمل تحقیق کر کے پھر اس بندے کو جس نے زیادتی کی ہے اس بندے کو ساری دنیا کے سامنے حاکم کی اجازت سے سارے مسلمانوں کے سامنے اس کو رجم کیا جائے۔ اور شادی شدہ ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں، تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تو اگر دنیا میں سزا نہیں ملے گی تو کل قیامت کا دن تو موجود ہے۔ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ قیامت کا دن تو ایسا دن ہے، اس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آج دنیا میں بے انصافی کی جاتی ہے، جو امیر ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو غریب ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اگر غریب کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں کی جاتی، اور جس نے زیادتی کی ہوتی ہے اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو رہنمائی ملتی ہے
ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی بندہ ایسا قدم دوبارہ اٹھا نہ سکے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں چلیں گے تو انشاءاللہ ایسے واقعات بھی پیش نہیں آئیں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر سزا دے دی جائے گی تو پھر انشاءاللہ ایسا قدم دنیا میں کوئی بندہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو واقعہ اگر پیش آیا ہے یا نہیں آیا اس کے بارے میں مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔ تحقیق کرنے کے بعد اگر واقعہ پیش آیا ہے تو اس بندے کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب